کبھی سوچا ہے کہ وقت اور جگہ، ان کے جو قوانین ہیں، کیا انہیں توڑا جا سکتا ہے؟ آج ہم اسلامی تاریخ کے ایک ایسے ہی حیرت انگیز سفر، اسرا و معراج کا جائزہ لے رہے ہیں۔ ایک ایسا معجزہ جو ہماری دنیاوی سمجھ کو چیلنج کرتا ہے اور سیدھا ایمان کے مرکز سے جا جڑتا ہے۔ اور اس سارے واقعے کی بنیاد وہ خود قرآن پاک کی اس آیت میں ملتی ہے۔ یہ صرف کوئی تاریخی حوالہ نہیں ہے، بلکہ یہ تو سیدھا اعلان ہے کہ یہ سفر کتنا عظیم تھا، کتنا روحانی تھا اور اس کی اہمیت کیا ہے۔ تو اس پوری گفتگو میں ہم دیکھیں گے کہ یہ سفر کیسے پیش آیا، اس کے 2 مراحل کیا تھے، پھر جدید سائنس اس بارے میں کیا سوالات اٹھاتی ہے، اور آخر میں اس کا ایمانی پہلو کیا ہے۔ تو چلیے اس سفر کے پہلے حصے سے شروع کرتے ہیں۔ یہ کوئی عام سفر نہیں تھا، اس کا آغاز ہی غیر معمولی تھا۔ سوچ کر دیکھیں، ایک آسمانی مہمان اور ایک ایسی سواری جس کا نام تھا براق۔ براق، اس لفظ کا مطلب ہی بڑا دلچسپ ہے۔ یہ نکلا ہے عربی لفظ برق سے، جس کا مطلب ہوتا ہے بجلی یا روشنی کی ایک تیز چمک۔ تو نام ہی سے اس کی رفتار کا اندازہ ہو جاتا ہے۔ حدیث میں براق کی رفتار کے بارے میں جو بتایا گیا ہے نا، وہ ہمارے تصور سے بھی باہر ہے۔ ذرا سوچئے، ایک ہی قدم میں وہاں تک پہنچنا جہاں تک نظر جاتی ہے، یہ تو سیدھا سیدھا روشنی کی تیزی کی طرف اشارہ ہے۔ اب یہ جو عظیم سفر تھا، یہ صرف ایک سمت میں نہیں تھا۔ اس کے 2 الگ الگ مگر آپس میں جڑے ہوئے بالکل حیران کر دینے والے مراحل تھے۔ پہلا مرحلہ تھا الاسراء، یعنی مکہ سے یروشلم تک کا زمینی سفر۔ وہاں پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پچھلے تمام انبیاء کی امامت کی، اور اس کے بعد شروع ہوا المعراج، یعنی آسمانوں کی طرف بلندی کا سفر۔ اور اس آسمانی سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 آسمانوں کو عبور کیا۔ ہر آسمان پر مختلف انبیاء سے ملاقات ہوئی، اور یہ سفر جا کر ختم ہوا سدرۃ المنتہا پر، جو کہ مخلوق کی آخری حد مانی جاتی ہے۔ اور یہاں آ کر ایمان اور سائنس، آپ کہہ سکتے ہیں کہ آمنے سامنے آتے ہیں۔ یہ اتنا بڑا روحانی واقعہ ہماری اس مادی دنیا کے جو قوانین ہیں، ان سے کیسے میل کھاتا ہے؟ تو سوال تو یہی اٹھتا ہے نا کہ آخر ایک ہی رات میں جسمانی طور پر ایسا سفر ممکن کیسے ہے؟ جدید سائنسی نقطہ نظر سے یہ ایک بہت بڑا سوال ہے۔ دیکھیں، سائنس کے مطابق ایسے سفر میں کئی بڑی رکاوٹیں ہیں۔ پہلی چیز، زمین کی کشش ثقل، اس سے نکلنے کے لیے زبردست رفتار چاہیے۔ پھر خلا میں آکسیجن نہیں ہے، شدید گرمی اور سردی اور خطرناک شعاعیں، یہ سب مل کر انسانی جسم کے لیے اس سفر کو ہماری سمجھ کے مطابق ناممکن بنا دیتی ہیں۔ اب دلچسپ بات یہ ہے کہ جو ہمارا سورس مٹیریل ہے، وہ ان سوالوں کو نظر انداز نہیں کرتا، بلکہ وہ جدید فزکس کے تصورات کو ایک مثال کے طور پر استعمال کرتا ہے، تاکہ ہمارے محدود ذہن اس معجزے کی بڑائی کا کچھ اندازہ لگا سکے۔ آئنسٹائن کے نظریات کے حساب سے روشنی کی رفتار اس کائنات کی سب سے آخری سپیڈ لمٹ ہے۔ کوئی بھی مادی چیز اس سے تیز سفر نہیں کر سکتی۔ اور یہیں پر آئنسٹائن کے نظریے کا ایک بہت حیران کن نتیجہ سامنے آتا ہے، جسے کہتے ہیں ٹائم ڈائلیشن۔ آسان لفظوں میں، آپ جتنی تیزی سے سفر کرتے ہیں، آپ کے لیے وقت اتنا ہی آہستہ گزرتا ہے، اور اگر کوئی روشنی کی رفتار کے قریب پہنچ جائے تو اس کے لیے وقت تقریباً رک ہی جاتا ہے۔ اب اسی نظریے کو اگر ہم معراج کے واقعے پر اپلائی کریں تو ایک بہت ہی دلچسپ امکان سامنے آتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم روشنی کی رفتار سے بھی تیز سفر کر رہے تھے۔ ایسی صورت میں ان کے لیے تو پورا کائناتی سفر مکمل ہو گیا، جبکہ زمین پر صرف چند لمحے ہی گزرے ہوں۔ خدائی قدرت کو سمجھانے کے لیے ہمارا سورس ایک بڑی زبردست جدید مثال دیتا ہے۔ روایات میں جو تفصیلات ملتی ہیں نا، وہ واقعی حیران کر دیتی ہیں۔ واپسی پر بستر کا ابھی تک گرم ہونا، وضو کے پانی کا بہنا اور دروازے کی کنڈی کا ہلنا، یہ سارے اشارے ہیں کہ زمینی وقت اس سفر کے دوران گویا ٹھہر سا گیا تھا۔ اس کی مثال ایسے دی گئی ہے جیسے ایک گھر میں بجلی سے کتنی ہی چیزیں چلتی ہیں، لیکن آپ مین سوئچ بند کر دیں تو فوراً ساری ایکٹیویٹیز رک جاتی ہیں۔ بالکل اسی طرح کائنات کا خالق پوری کائنات کے آپریٹنگ سسٹم پر وقت اور جگہ کے قوانین پر مکمل کنٹرول رکھتا ہے۔ وہ جب چاہے اس مین سوئچ کو بند کر کے قوانین کو معطل کر سکتا ہے۔
تو یہاں سب سے اہم نقطہ یہ ہے کہ ٹائم ڈائلیشن ہو یا مین سوئچ کی مثال، یہ سب صرف ہمارے تصور کو تھوڑا آسان کرنے کے لیے ہیں۔ یہ معجزے کی کوئی سائنسی وضاحت نہیں ہے، کیونکہ اصل معاملہ سائنس کی حدود سے بہت آگے کا ہے۔ سورس میں یہ دلیل دی گئی ہے کہ انسانی علم نے اب تک حقیقت کا صرف ایک چھوٹا سا حصہ، شاید 5% ہی سمجھا ہے، اور جو معجزات ہیں وہ اس باقی 95% حصے میں کام کرتے ہیں جو ہماری موجودہ سمجھ سے بالکل باہر ہے۔ اور اسی 95% اندیکھی حقیقت پر یقین رکھنے کا نام ہی ایمان بالغیب ہے۔ معراج کا واقعہ سائنس کا امتحان ہے ہی نہیں، یہ ایمان کا اظہار ہے۔ یہ اس بات کا اعلان ہے کہ کائنات کو بنانے والا اپنے ہی بنائے ہوئے قانونوں کا پابند نہیں، اس کی قدرت لامحدود ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا معجزات وہ مقام ہے جہاں ایمان شروع ہوتا ہے اور فزکس کی حدیں ختم ہو جاتی ہیں؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو ہمیں سائنس، معجزے اور عقیدے کے رشتے پر غور کرنے کی دعوت دیتا ہے۔